اگر وہ کوئی ڈیم بھی بنائیں گے نا 10 سال بعد 15 سال بعد, تو تب بھی اس ڈیم کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہوگا. اور ابھی بھی جن ڈیموں کے ذریعے انہوں نے تھوڑا 3-4 دن کے لیے پانی بند کیا ہے, ان ڈیموں کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. انڈیا میں بنے ڈیموں کا کنٹرول سر پاکستان کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے رافیل جہاز کا ریڈار سسٹم اور ریڈیو سسٹم جیم کر دیا تھا. تو بشک انڈیا F-35 لے لے انڈیا, اور بشک امریکہ دے دے اس کو, لیکن جو چیز آپ کے پاس ہے نا وہ F-35 کی بھی ایسی کی تیسی کر دے گی. وہ کیا؟ وہ ہے نا ہمارے پاس. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ میں ڈیٹیل میں ابھی بات نہیں کروں گا, کیونکہ پاکستان میں جن شخصیات نے اسرائیل کی جو بدماشی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی, تو ان کے ساتھ ماضی میں اچھا سلوک نہیں ہوا ان پاکستانیوں کے ساتھ. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جو 73 کی عرب اسرائیل جنگ تھی, اس میں انہوں نے ایئر فورس بھیج دی. ہماری ایئر فورس جو ہے اس نے سیریا سے جا کے اٹیک کیا اور اسرائیل کے جہاز گرائے. ان کا کیا انجام ہوا بھٹو صاحب کا؟ ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے مجھے خود بتایا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پرویز مشرف پہ آپ بڑی تنقید کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کے بہت خلاف ہے, چکر کیا ہے؟ انہوں نے بہت ایک ناقابل بیان لفظ استعمال کیا ان کے لیے اور کہا کہ میں نے ایک 5000 کلومیٹر کا میزائل پروگرام جو ہے وہ فائنلائز کیا ہوا ہے اور یہ اس نے میرے فنڈ بند کر دیے. میں نے کہا 5000 کلومیٹر؟ انہوں نے کہا. تو میں نے کہا سر یہ اتنا لمبی رینج کا پروگرام جو ہے وہ آپ نے شروع کیا ہے تو اس پہ اس کو کیا اعتراض ہے؟ اس نے کہا بھائی دیکھو نا, اس نے مجھے کہا کہ بھائی انڈیا جو ہے اس کو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ 2700 یا 3000 کلومیٹر کی رینج چاہیے, تو یہ آپ 5000 کلومیٹر کا کیوں تیار کر رہے ہیں؟ تو میں چپ رہا. انہوں نے کہا کہیں تم اسرائیل کو تو نہیں ٹارگٹ کرنا چاہتے؟ تو میں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب اسرائیل نے 1998 میں بھی پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشن پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا, ہم نے ان کا منصوبہ ناکام بنایا. اس کے بعد اسرائیل 2-3 مرتبہ ہماری نیوکلیئر انسٹالیشن کو انڈیا کے راستے سے ڈسٹرائے کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے. ہر دفعہ ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے, کبھی ہمیں کوئی ملک بتا دیتا ہے, کبھی ہمیں کوئی ملک بتایا, تو اس کو ہمارے پاس ڈیٹرنس تو ہونا چاہیے نا, اس کو پتہ ہو کہ اگر وہ انڈیا کے راستے سے آ کے ہمارے کسی نیوکلیئر انسٹالیشن کو اٹیک کرے گا تو ہم براہ راست تل ابیب میں یا حیفا میں اس کی جو نیوکلیئر انسٹالیشن ہے ان کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. تو مشرف صاحب ناراض ہو گئے, انہوں نے میرے فنڈ بند کر دیے. یہ لڑائی تھی ساری. تو اس لیے اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے, اور اسرائیل کے بارے میں آپ کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے 1948 میں جب اسرائیل کی گورنمنٹ نے ان کو خط لکھا کہ جی آپ ہمیں ریکگنائز کریں, تو انہوں نے ان کو جواب تک دینا گوارا نہیں کیا. انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط لکھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. تو اسرائیل کو اس بات کا پتہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا ہر دشمن جو ہے وہ پاکستان کا دوست ہے, اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ اس نے انڈیا کے ساتھ دوستی لگائی. آپ ذرا سوچیں نا کہ اتنی دور ہے انڈیا اور اسرائیل میں اتنا فاصلہ ہے, کوئی کولیبریشن کیسے بنتی ہے؟ اسٹریٹجک کولیبریشن کی کوئی وجہ آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ کوئی وجہ ہوگی؟ صرف ایک ہے پاکستان. صرف ایک ہے پاکستان. تو اسرائیل نے جو انڈیا کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے وہ صرف پاکستان کی دشمنی میں لگائی ہوئی ہے. تو اس لیے ہمیں اسرائیل پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اسرائیل کل بھی آپ کا دشمن تھا, اسرائیل آج بھی آپ کا دشمن ہے. دھچکا تو لگا نا سر اس کو. اور جب تک RSS کے پولیٹیکل ونگ BJP کی انڈیا میں حکومت ہے, آپ بھول جائیں کہ آپ کی انڈیا کے ساتھ کوئی دوستی یا امن ہو سکتا ہے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی کہا گیا نا کہ جی را اور ISI اگر مل جائیں, بیٹھ جائیں, تو کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے. را اور ISI پہلی دفعہ 1988 میں جنیوا میں بیٹھے تھے, جب پاکستان میں جنرل ضیاء صاحب پریزیڈنٹ تھے اور انڈیا میں راجیو گاندھی پرائم منسٹر تھے. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں بھی را اور ISI نے کافی کولیبوریٹ کیا.
پھر یہ جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو جنرل فیض نے اور اجیت ڈوول نے بھی بڑی کولیبوریشن کی. کیا ہوا؟ 5 اگست 2019 ہو گیا. اس لیے جب تک مودی کی حکومت ہے انڈیا میں آپ کسی بھلے کی توقع نہ رکھیں. سندھ طاس پہ کیا ہوگا؟ پانی بند کریں گے تو ہم نے اس کو اعلان جنگ کہا ہے, وہ تو پانی بند کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, بلکہ کرنا شروع کر دیا ہے. تو آگے تو یہ تو پانی پہ جنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے واضح طور پہ. میں آپ کو ایک بڑے مختلف سا جواب دوں. جی, پاکستانی قوم کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. انڈیا پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا. اچھا, وہ کیسے؟ بھائی یہ چھوڑ دینا. اگر وہ کوئی ڈیم بھی بنائیں گے نا 10 سال بعد 15 سال بعد, تو تب بھی اس ڈیم کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہوگا. اور ابھی بھی جن ڈیموں کے ذریعے انہوں نے تھوڑا 3-4 دن کے لیے پانی بند کیا ہے, ان ڈیموں کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. انڈیا میں بنے ڈیموں کا کنٹرول سر پاکستان کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے رافیل جہاز کا ریڈار سسٹم اور ریڈیو سسٹم جیم کر دیا تھا, ویسے ہی ہو سکتا ہے. اب آگے نہیں پوچھنا. F-35 اب جو ہے وہ انڈیا اب لینا چاہتا ہے. ایک وہ میں نے آپ کو سنا ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ وہ اب انڈیا ورسز چائنا اسٹیبلش کر کے نا وہ جہاز لینا چاہتا ہے امریکہ سے. کیا وہ F-35 لے کے پاکستان پہ اٹیک کر سکے گا؟ F-35 کوئی اب نیا جہاز نہیں ہے, بہت پرانا جہاز ہے. اس سے زیادہ جہاز, بہتر جہاز جو ہیں وہ دنیا کے اور ملکوں میں بن رہے ہیں. اور آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان, ترکی اور آذربائیجان کی کولیبوریشن سے بھی بہت سی چیزیں بننے والی ہیں. تو بشک انڈیا F-35 لے لے انڈیا, اور بشک امریکہ دے دے اس کو. لیکن جو چیز آپ کے پاس ہے نا وہ F-35 کی بھی ایسی کی تیسی کر دے گی. وہ کیا؟ وہ ہے نا ہمارے پاس. اچھا, ہر چیز بتانے والی نہیں ہے, میڈ ان پاکستان ہے. اور اگر انڈیا نے اٹیک کیا دوبارہ پاکستان پہ تو آپ کو پتہ چل جائے. اچھا, یہ بتائیے سر کہ اب برل ہم دوسرے ٹاپکس کی طرف بھی جانا ہے, لیکن دوسرے ٹاپکس میں کیا آپ کو اتنی دلچسپی ہے؟ اچھا, یہ بتائیے کہ آپ جس طرح بھی آپ نے ایک اور ایشو پہ بات کرتے ہوئے مسنگ پرسن کی بات کی, تو آپ بلوچستان کے معاملے پہ خاص طور پہ بڑے آپ متحرک بھی ہوتے ہیں. آپ اس کے حوالے سے ایک خاص درد رکھتے ہیں. آپ اس میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. وہ کیا ریزن ہے آپ کی یہ اس ایفیلیشن کی, اور آپ اس ایشو کو کیوں جو ہے وہ اس طرح ایک ریلیجسلی لے کے چلتا ہے؟ دیکھیں, یہ صرف میں بلوچستان کے مسنگ پرسنس کی بات نہیں کرتا, میں سندھ, خیبر پختونخوا, پنجاب اور آزاد کشمیر کے مسنگ پرسنس کی بھی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور یہ بنیادی طور پہ یہ جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے نا, اس کا تعلق میرے دل سے ہے. دل سے یہ ہے, اس لیے میرا تعلق ہے کہ اکتوبر 1947 میں جب میری والدہ کا خاندان جو ہے وہ مائیگریٹ کر رہا تھا جموں سے پاکستان کی طرف, تو میری جو نانی ہے, سگی نانی, اور 2 ماموں جو بہت چھوٹے چھوٹے تھے, ان کو ڈوگرا فوج اور سکھوں نے اغوا کر لیا. صرف ان کو اغوا نہیں کیا تھا, بہت سی عورتوں اور بچوں کو اغوا کیا تھا. اس میں جو چودھری غلام باز صاحب تھے جو مسلم کانفرنس کے رہنما تھے, ان کی بیٹی کو بھی اغوا کیا گیا تھا. تو اس کے بعد میری والدہ جو ہیں وہ پاکستان آ گئیں. پھر وہ پاکستان میں آ کے انہوں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی, بڑی ہو گئی, ان کی شادی ہو گئی, ان کے بچے ہو گئے. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ میری والدہ جو ہے نا وہ اکثر رات کو اٹھ کے تو مصلے پہ بیٹھ کے تو دعائیں کرتی ہیں اور روتی بہت ہے. تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ آپ کیوں روتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ میں نے کہا آپ میری امی ہیں. تو اس نے کہا میں اپنی امی کے لیے روتی ہوں, میری امی جو ہے وہ 47 میں ان کو اغوا کر لیا گیا, بچھڑ گئی تھی وہ, تو میں ان کو ڈھونڈتی ہوں, اور میں سب کے سامنے تو نہیں دن کے وقت رو سکتی, تو میں رات کو اٹھ کے روتی ہوں. وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. اور پھر جب میں بہت چھوٹا تھا 1971,
جب فال آف ڈھاکہ ہوا. اگین میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کئی دن تک کھانا ہی نہیں پکا, اتنا دکھ تھا ہمارے گھر میں. اور اگین جو تھی وہ میری امی جو ہیں وہ یہ کہتی تھی کہ یہ میں نے اس لیے اپنی والدہ گنوائی, میں نے اس لیے اپنا خاندان جو ہے وہ کٹوا دیا کہ پاکستان ٹوٹ جائے. تو پھر جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے پھر بطور ایک صحافی کے یہ سب چیزیں, آپ کو جو چیز آپ ماں کی گود سے سیکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو بھولتی نہیں ہے. تو یہ درد جو ہے نا, درد یہ ماں کی گود سے میں نے لیا, اور پھر میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی, لوگوں سے انٹرویوز کیے, بات کی یار یہ 71 کا سانحہ کیوں ہوا تھا. اب اس کو اس میں یہ والا ایشو بھی آ جاتا ہے اور اس میں مسنگ پرسنز بھی ہیں. اب مجھے یاد ہے کہ 2003 میں جب یہ عافیہ صدیقی غائب ہوئی تو عمران خان صاحب میرے شو پہ آئے اور انہوں نے آ کے سب سے پہلے اس وقت کے وزیر داخلہ فیصل صالح حیات کے سامنے یہ ایشو انہوں نے اٹھایا. اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد آمنہ مسعود جنجوہ جو ہیں وہ میدان میں آ گئی. تو یہ پرٹیکولرلی بلوچستان کا ایشو نہیں ہے, یہ جو بھی کشمیری ہوگا نا آپ اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ کہانی 47 سے شروع, ابھی بھی بہت سے خاندان جو ہے نا جو کشمیریوں کے ڈیوائیڈڈ خاندان ہیں اس میں آپ کو وہ ایک نہیں ہزاروں ایسی سٹوریز ملیں گی کہ کسی کا بھائی جو ہے اس کو اٹھا کے لے گئے, کسی کی ماں کو اٹھا کے لے گئے, کسی کی بہن کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ کیونکہ میں بھی ایک کشمیری ہوں تو ہمیں اس درد کا احساس دوسروں کی نسبت ذرا زیادہ ہے. میر صاحب, آپ کی والدہ آپ کو صحافی دیکھنا چاہتی تھیں یا آپ کے والد پروفیسر وارث میر صاحب آپ کو صحافی دیکھنا چاہتے تھے؟ یہ جو انسپریشن ہے یہ آپ کو ملی کیسے؟ آپ کو صحافی بننے کا جو شوق ہے وہ کیسے پیدا ہوا؟ بھائی جان بہت سیدھی سی بات ہے, میرے والد صاحب تو بالکل بھی مجھے صحافی نہیں بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے. میں جب چھوٹا تھا اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے اسکول کے زمانے میں ہی میں دیکھتا تھا والد صاحب کے کالم چھپتے ہیں اخباروں میں, ان کی تصویر چھپتی ہے اخبار میں, تو ان کو دیکھ دیکھ کے نا میں نے بھی خفیہ طور پہ اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا, ان کو بتائے بغیر. میں جو ڈان کا یوتھ پیج ہے یا اس وقت ایک اخبار ہوتا تھا پاکستان ٹائمز, اس کا چلڈرن پیج ہوتا تھا, نوائے وقت کا چلڈرن پہ ایک مشرق اخبار ہوتا تھا, تو میں ایسے مختلف اخباروں میں لکھ کے بھیجتا تھا. کبھی کوئی چیز چھپ جاتی تھی, کبھی نہیں چھپتی تھی. تو ایک دفعہ دی مسلم تھا, ایک انگریزی اخبار تھا, اسلام آباد سے چھپتا تھا, ہمارے گھر آتا تھا.